الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی کائنات اس نے 6 دنوں میں بنا ڈالی۔ ویسے وہ تو قادر مطلق ہے، 6 دنوں کے بجائے صرف لفظ کن کہے تو سب کچھ بن جائے، تو پھر اس نے 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ اچھا، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ دن تو تب بنتا ہے جب رات آتی ہے۔ یہ دن اور رات کا سلسلہ تو زمین و آسمان، سورج چاند بننے کے بعد شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو دن تھے ہی نہیں۔ پھر 6 دنوں میں رب نے کیسے بنایا؟ تو علماء کرام نے فرمایا 6 دنوں میں جتنا وقت بنتا ہے نا، 24 گھنٹے کے حساب سے 6 سے اس کو ضرب دے دیں، جتنا وقت بنتا ہے اتنا وقت مراد ہے کہ اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے۔ اس وقت دن اور رات تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے یہ 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ علماء نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس میں حکمت سکھائی ہے کہ ہر کام میں جلد بازی نہ کیا کرو، تحمل مزاجی کے ساتھ، سکون کے ساتھ کام کیا کرو۔ سبحان، وہ رب ہو کر جس کائنات کو کن کہہ کر بنا سکتا تھا، اس نے 6 دنوں میں بنایا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اس درمیانی چال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے نا، خیر الامور اوساطھا، بہترین کاموں میں سے بہترین چیز جو ہے وہ میانہ روی ہے، نہ بہت جلد بازی نہ بہت سستی۔ بہت سستی انسان کو پیچھے کر دیتی ہے، بہت جلد بازی انسان کو حادثات کا شکار کرتی ہے۔ میانہ روی خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ روڈ پہ چلتے ہیں نا، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، آہستہ چلیں گے تب بھی پھنسیں گے، تیز بھاگیں گے تب بھی پھنسیں گے۔ درمیانی چال سے چلتے رہے، میں نے کئی بار آزمایا ہے۔ وہ جو بھاگ دوڑ کر آگے نکلتے ہیں نا، درمیانی چال سے چلتے رہو، ایک وقت رکھتے وہ پھر آپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہر وقت ذہن میں ہوتا ہے کہ خیر الامور اوساطھا، اور آہستہ چلنے سستی سے چلیں گے ٹریفک میں پھنس جائیں گے، تیز چلیں گے حادثے کا شکار ہوں گے، میانہ روی سے چلیں گے منزل پہ بڑے سکون سے پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں ایک اپنی ذاتی تجربے کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہر کام میں میانہ روی جو ہے بہترین چیز اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ رب ہو کر زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنا رہا ہے، تو اپنی مخلوق کو، انسانوں کو بتا رہا ہے کہ حکمت اسی میں ہے کہ میانہ روی سے کام کیا جائے، نہ بہت جلد بازی نہ بہت سستی، درمیانی چال ہر کام میں۔ گھر کے اخراجات میں بھی میانہ روی، نہ اتنی تنگی کہ گھر والے بیچارے کھانے پینے کو پریشان ہونے لگ جائیں، حضرت جمع کرنے میں لگے ہوئے۔ خدا کے بندے، پیسہ بندہ کماتا کس لیے؟ گھر والوں کے سکون کے لیے کماتا ہے۔ اب ان کو سکون ہی نہ ملے تو کیا فائدہ ہے ایسی دولت پہ خاک ڈالے بندہ جو گھر والوں کے کام ہی نہ آئے ہیں۔ بیماری، دکھ درد، پریشانی میں ہسپیٹل لے کے نہیں جا رہے، پیسے خرچ ہو گئے، گھر میں ہی دوائی، گھر میں ہی دوائی۔ چلیں ہلکا پھلکا ہوتا ہے، گھر میں دوائی دینے سے نظام چل جاتا ہے، لیکن نہیں ٹھیک ہو رہا بھائی ہسپیٹل لے کے جائیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جاتے ہی نہیں ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور بھائی پیسہ کمایا کس لیے؟ اللہ کے بندے ہیں، تو گھر والوں کے لیے کمایا، ان پہ لگاؤ گے نہیں تو کیا کرو گے؟ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو بندہ گھر والوں پہ ہاتھ تنگ کرتا ہے نا، رب اس پہ بھی ہاتھ تنگ کر دیتا ہے۔ جو بندہ گھر والوں پہ کشادگی رکھتا ہے، رب اس کو دیتا ہے، کھلا دیتا ہے۔ آپ یقین جانیں، یہ چیزیں میں نے کئی بار آزمائی ہیں، کئی بار آزمائی ہیں۔ گھر والوں پہ تنگی کریں گے، رب آپ کا رزق تنگ کر دے گا۔ گھر والوں پہ کشادگی کریں، رب آپ پہ کشادگی کر دے گا۔ دل اپنا وسیع رکھیں، اللہ وسیع عطا فرماتا ہے۔ پھر تو رب نے جی زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اس نے استوا فرمایا۔ اب استوا کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، مفسرین نے اس میں کئی اقوال ذکر کیے۔ خلاصہ انہوں نے یہ ذکر کیا، آخری بات یہ ذکر کی کہ یہ رب کی شان کے جو لائق ہے وہی جانے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس نے عرش پر استوا فرمایا، کیسے فرمایا یہ وہ جانے، اس کے کام جانے، بس ہم نے صرف ایمان رکھنا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز پر بیٹھنے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، اس کو نہ کسی جگہ کی ضرورت ہے نہ کسی وقت کی ضرورت ہے، وہ سب سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ قرآن کریم میں یا
حدیث مبارکہ میں اس طرح کی جو چیزیں ذکر ہوتی ہیں، مثلا استوا وغیرہ کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے، یا کوئی اور کسی چیز کا ذکر ہے، تو علماء نے یہی فرمایا ہے کہ اس پر ہم نے صرف ایمان رکھنا ہے، باقی وہ کیفیت کیا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا، وہ رب جانے، رب کے کام جانے۔ الرحمن فصل به خبیرا، وہ بڑی رحمت والا ہے، رحمان بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ فصل به خبیرا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ سبحان اللہ، رب کی معرفت پوچھنی ہے تو کسی عارف باللہ سے پوچھ، سبحان اللہ، جو رب کی معرفت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کون عارف باللہ ہے؟ اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، مشرکین مکہ کو بتایا گیا اگر تم رحمان کو نہیں جانتے تو جاؤ ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے جا کر پوچھو، چونکہ اگلی آیت میں انہی کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں موجود تھے، آقا تو اب بھی موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ان کی پہنچ تو ہے، ہماری پہنچ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام اولیاء وہ عارف باللہ کہلاتے ہیں، اللہ کی معرفت والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، یہ آیت سجدہ ہے جی، یاد رکھیے گا، آیت سجدہ ہے، بعد میں کسی وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ مشرکین مکہ، یا تو وہ جان بوجھ کر کہتے تھے، رحمان کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کو ہی رحمان کہتے ہیں، یا وہ جان بوجھ کر کہتے تھے، یا وہ مذاق کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دونوں میں سے کوئی سا بھی معنی مراد ہو سکتا ہے۔ انہیں کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو، یعنی رحمان کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ سجدہ جو ہے یہ عبادت کا انتہائی آخری درجہ ہے، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سجدہ، سجدے سے آگے تو بندہ کہیں نہیں جھک سکتا، وہ آخری انتہا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، یہ پہلے جائز تھا مگر اب جائز نہیں، اسلام میں جائز نہیں، اسلام میں حرام ہو گیا ہے۔ اور شرک جو تھا وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوا، کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ یہ فرق جو ہے نا، یہ یاد رکھا کریں، بعض لوگ فرق نہیں کرتے نا تو خواہ مخواہ اسلام کی غلط تشریح بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو آج سجدہ کرتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے اس نے اس کو عبادت کا سجدہ کیا ہے یا ادب کا سجدہ کیا ہے۔ ادب کا سجدہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا سلام کرتے ہوئے، بڑے علماء ملتے ہیں، پیر طریقت ملتے ہیں، مشائخ عظام ملتے ہیں تو ہم انہیں جھک کر ملتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، یہ جھکنا ادب اور احترام اور تعظیم کہلاتا ہے۔ اگر یہ تعظیم اس حد تک ہو کہ بندہ سجدہ کر ڈالے تو یہ حرام ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ اسلام سے پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو خود رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ ادب کا، تعظیم کا سجدہ تھا کہ ان کی تعظیم کرو، ادب کرو۔ اگر کسی نے اس نیت سے سجدہ کیا ہے کہ یہ بڑے پیر صاحب ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کو سجدہ کر دیا تو یہ اس نے حرام کام کیا، یہ اس نے حرام کام کیا۔ لیکن اگر کسی نے یہ سوچا کہ یہ عبادت کے لائق ہے، میں اس کی عبادت کروں، پھر سجدہ کیا تو یہ سجدہ شرک ہو جائے گا، یہ سجدہ شرک ہو جائے گا، چونکہ عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں کی جاتی۔ شرک کا مطلب ہے ملانا۔ اب رب کی عبادت کی جاتی ہے تو اس نے کسی اور کی عبادت کے لیے سجدہ کیا تو اس نے اس کو رب سے ملا دیا، یہ شرک ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے مطلب انتہائی افراط اور تفرید سے کام لیتے ہیں اسلامی تعلیمات میں، کوئی مزار پہ جا کے اس کو چومتا بھی ہے، کہتے ہیں یہ شرک کر دیا، یہ شرک کر دیا۔ بھلا خدا کا کوئی مزار ہے کہ مزار کو چوما تو خدا کے مزار کے چومنے کے برابر ہو گیا، شرک ہو گیا؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اللہ کے برابر کرنا۔ خدا کا کوئی مزار ہے تو مزار کو چومنے سے شرک کیسے ہو گیا؟ عجیب و غریب فتوے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین پڑھتے ہیں سبھی ہیں جی، سمجھتا کوئی ہے جس کو رب توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے،
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں نا ہمارے علماء کرام نے کتنی وضاحت کے ساتھ بات بیان فرمائی ہے کہ سجدہ تب شرک ہوگا جب کسی کی عبادت کے لیے کیا جائے، مطلقاً فتویٰ نہیں لگاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس مزار کو چوما تو بھی سجدے کا فتویٰ لگایا اور شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ ہمارے علماء کرام نے مزار کے چومنے کو بھی مکروہ فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ ہمیں ادب و احترام یہ سکھایا ہے کہ مزار سے چند قدم فاصلے پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں، قریب بھی نہ جائیں۔ ہمیں تو یہ سکھاتے ہیں اور لوگ ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ جا کے مزارات پہ عبادت کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ تہمت لگانے کا کیا فائدہ؟ بندہ پہلے دین کو سمجھے، اگلے کی بات کو سمجھے، پھر دین کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ غلط ہے، پھر فتویٰ بھی لگائے تو بات سمجھ بھی آئے۔ میں نے عرض کی شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہر وقت شرک ہی ہے تو انہوں نے سجدہ کیوں کیا؟ ہر وقت شرک نہیں، عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا، میں بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب و غریب تعلیمات پھیل گئی ہیں۔ ہمارے سنی بھائیوں کو اپنے عقائد اور طور طریقے کا تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے۔ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے آپ حکم دیتے ہیں؟ وزادہم نفورا، اور انہیں نہ بڑھایا، اس حکم نے انہیں فرار میں بڑھایا۔ وہ بجائے اسلام کے قریب ہونے کے، حضور علیہ السلام کے قریب ہونے کے، الٹا اور دور ہو گئے، بھاگ گئے۔ آل حق آل محبت کی نشانی ہے، انہیں نصیحت کرو تو وہ قریب ہوتے ہیں۔ دشمن کی نشانی ہے، اسے نصیحت کرو تو وہ دور ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میری اس تبلیغ نے، دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہ کیا الا فرارا، مگر بھاگنا۔ میں ان کو جتنا بلاتا ہوں مولا تیری طرف، یہ اتنے بھاگتے جاتے ہیں۔ یہی حال مشرکین کا تھا۔ حضور علیہ السلام جتنا بلاتے یہ اتنا بھاگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کما حق و اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔